الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وإطرة السيدين الطاهرين المنتجبين المنتصفين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى محكم كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعناك لك ذكرك. ایام اگست کے اختتام کے بعد ہر سال کسی بڑے ماہوارے میں ہفتے کے آخری کے دن یعنی منگل کو سیرت پیغمبر اسلام کا جو سلسلہ قائم کیا ہوا ہے وہ اس سال کی آج کی تقریر سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس سلسلے کو تقریباً 6 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، کسی قسم کی تمہید یا ابتدائی گفتگو کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے. صرف 7 مہینے کے اس وقفے کے نتیجے میں جو ہماری آخری تقریر کے بعد اور آج کی تقریر کے درمیان ہوا، کچھ باتیں ذہن سے نکل گئی ہوں گی، انہیں یاد دلا دیا جائے. مجموعی اعتبار سے سیرت رسول کے سلسلے کی یہ تقریر نمبر 80 ہے. 79 یعنی 79 تقاریر اسلامی مہینے کے اعتبار سے پچھلے سال شعبان میں ہو چکے تھے، اور سیرت رسول کا اب وہ دور بیان کیا جا رہا تھا کہ جب پیغمبر اسلام کی عمر مبارک کا 56واں سال ہے، اعلان رسالت کو 16 سال گزر چکے ہیں، اور مدینہ منورہ میں پیغمبر اسلام کو تشریف لائے 3 سال گزر رہا ہے. ہجرت کے بعد کا 3 سال، اور اس سال کا بھی تقریباً اختتام ہے. یعنی شوال کے مہینے کے حالات بیان ہو رہے تھے. جنگ احد پچھلے سال کی آخری تقاریر کا عنوان یہ تھا: مکے کے کافروں نے بدر کی لڑائی کا انتقام لینے کے لیے اپنی دفعہ زیادہ تیاری کی، اور اس یقین کامل کے ساتھ میدان میں اترے کہ پچھلے سال تو ہمیں کسی بھی وجہ سے صحیح شکست برداشت کرنا پڑی، لیکن اس سال ہم کتنی تیاری کر کے جا رہے ہیں شکست کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جنگ احد میں پیغمبر اسلام نے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا، جنگ احد ختم ہونے کے فوراً بعد ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا جو اگر کہ حدیث رسول ہے، لیکن عربی زبان کا ایک محاورہ بھی بن کے رہ گیا قیامت تک. تو وہ جملہ جو پیغمبر نے ارشاد فرمایا، یا وہ جو حدیث پیغمبر نے ارشاد فرمائی، خود وہ واقعہ یہ بتا رہا ہے کہ مکے کے کافر کتنی زیادہ تیاری کر کے آئے تھے. واقعہ یہ ہے جنگ بدر میں بہت سے کفار جہنم واصل ہوئے، اور اتنے بڑے بڑے سرداروں کے بارے میں یہ خود پیغمبر نے بھی یہ کہا تھا کہ آج کفر کی کمر ٹوٹ گئی. لیکن ایک بڑی تعداد میں کفار مکہ بدر کی لڑائی کی پہلی لڑائی تھی، گرفتار بھی ہوئے تھے. گرفتار قیدیوں کو بعد میں رہا کیا گیا، لیکن اس کے لیے پیغمبر نے ایک شرط لگائی کہ جو بھی رہائی حاصل کرنا چاہتا ہے، ایک رقم بیان کی گئی، اس کا نام تھا فدیہ. کتنا فدیہ؟ مثلاً 5,000 یا 10,000 یا 20,000، اتنا فدیہ دے اور اپنی آزادی کا پروانہ، اپنی آزادی کی اجازت دے جاتی ہے. جتنے بھی قیدی پیسے والے تھے، انہوں نے یا ان کے وارثوں نے کہیں نہ کہیں سے پیسے کا انتظام کیا اور اپنے ساتھی کو آزاد کرا کے لے گئے.
جن لوگوں کی اتنی حیثیت نہیں ہے ان کے لیے اللہ کا رسول دوسری شرط لگاتا ہے کہ یا فدیہ دو اور یا کہ تم میں سے ہر ایک مسلمانوں کے 10 آدمیوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ اب بدر کی لڑائی کفار مکہ خاص آدمیوں کو لے کے آئے، ورنہ عرب میں عام آدمی کو لکھنا پڑھنا جانتا ہی نہیں تھا، لیکن بدر کی لڑائی میں ان کے تقریباً سارے سپاہی بڑے لکھے تھے اس زمانے کے اعتبار سے۔ تو پیغمبر نے شرط یہ لگائی کہ یا تو پیسے دے کے رہائی حاصل کرو اور یا کہ مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ، 10 آدمیوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ۔ اور اگر کوئی قیدی یہ بھی صلاحیت نہیں رکھتا پھر پیغمبر اسلام نے اس کو ویسے ہی آزاد کر دیا۔ اچھا، قید ہونے والوں میں عرب کا ایک بہت ہی مشہور شاعر ابو قصہ بھی تھا جو بدر کی لڑائی میں قید ہوا۔ باقی سارے قیدی جو ہیں وہ یا مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا رہے ہیں اور رہا ہوتے جا رہے ہیں، یا فدیہ دیتے ہیں یعنی پیسے دیتے ہیں اور آزادی حاصل کر رہے ہیں۔ ابو قصہ جب پیغمبر اسلام کے پاس لایا گیا تو ایک مرتبہ ہاتھ پاؤں جوڑنے لگا اور پیغمبر اسلام کو ان کے خاندان کے حوالے سے بنی ہاشم کی سخاوت، رحم دلی، غریبوں کی مدد تو ہمیشہ سے مشہور تھی۔ پیغمبر کو ان کے بزرگوں کے حوالے سے واسطے دے رحم کی درخواست کرنے لگا کہ اے عبداللہ کے بیٹے، میں انتہائی تنگست ہوں، انتہائی غریب ہوں، لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا کہ کسی اور کو لکھنا پڑھنا سکھاؤں، اتنے پیسے بھی نہیں کہ فدیہ دوں، میرے گھر میں ویسے ہی غربت ہے اور میری بچیاں بہت چھوٹی چھوٹی، اگر میں یہاں قید رہا تو میری بچیوں کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا بھی نہیں، میرا سارا گھرانہ، میرا سارا خاندان تباہ ہو جائے گا۔ غرض یہ کہ اتنی منت سماجت تھی کہ ابھی دوسرے قیدیوں کا مسئلہ طے بھی نہیں ہوا تھا کہ پیغمبر اسلام نے کہا ٹھیک ہے، جب تمہاری یہ حالت ہے تو تمہیں بغیر کسی شرط کے رہا کیا جاتا، لیکن ایک وعدہ تمہیں کرنا پڑے گا، وہ یہ کہ اس بار تو تم نے غلطی کر لی، آئندہ پھر کبھی مسلمانوں کے مقابلے پہ نہ آنا۔ ہزاروں قسمیں کھا کے، اپنے مذہب اور عقیدے کی قسمیں، ہزاروں قسمیں کھا کے پیغمبر اسلام کو یقین دہانی کر کے آزاد ہو کے چلا گیا کہ اب میں مر جاؤں گا لیکن کبھی اسلام اور مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں آؤں گا۔ یہ جنگ بدر کا واقعہ، جب کفار مکہ نے احد کی لڑائی، بدر کے انتقام میں احد کی لڑائی لڑنا چاہی تو مکے سے فوج جمع کی جا رہی۔ ابو عزا کے پاس بھی پہنچے سرداران مکہ اور کہا کہ تم تو ایک تجربے کار سپاہی، بدر کی لڑائی میں تم حصہ لے چکے ہو، تمہارا چلنا تو بہت ہی ضروری۔ وہ گھبرا گئے، کہا کہ میں پہلے بھی ایک مرتبہ مصیبت میں پھنس گیا تھا، وہ تو مسلمانوں کے رسول کی شرافت اور رحم دلی تھی کہ مجھے آزاد کر دیا گیا، لیکن اب میں دوبارہ جا کے اپنے آپ کو اس مصیبت میں ڈالنے کو تیار نہیں۔ کفار مکہ، دیکھیے یہ واقعہ میں بیان کر رہا تھا ترتیب سے ہٹ کر صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کفار مکہ اتنی تیاری کر کے آئے تھے کہ انہیں یہ یقین کامل تھا اور انہوں نے دوسروں کو بھی یہ یقین دلا رکھا تھا کہ اس لڑائی میں تو ہماری شکست کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس وقت ابو عزا نے کہا کہ ایک مرتبہ میں پہلے بھی مصیبت میں پھنس چکا ہوں، اب دوبارہ میں جنگ کے لیے جانے کو تیار نہیں، تو کفار مکہ نے کہا وہ بات دوسری تھی، وہ تو ہم نے بہت جلدی میں یہ جنگ کی تھی اور دھوکہ کھا گئے، غلطی ہو گئی، حماقت ہو گئی، شکست تسلیم کرنا پڑی، اب ہم بڑی تیاری کے ساتھ جا رہے ہیں اور اتنی بڑی فوج، اتنا اسلحہ اور ایسی منصوبہ بندی ہے ہمارے پاس کہ اس دفعہ تو شکست کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یقین رکھو کہ جو ہمارا اور تمہارا دشمن یعنی عبداللہ کا بیٹا محمد، اب تو اس کا کٹا ہوا سر مکے میں آنے والا، ابو عزا بہرحال ایک دفعہ کی ٹھوکر کھائے ہوئے پھر بھی تیار نہیں ہو رہا۔ کفار مکہ نے جو تفصیلات بتائی، پوری جو اس کے سامنے اپنے لشکر کی اور اسلحے کی ڈیٹیل رکھی، تو ابو عزا بھی قائل ہو گئے کہ ہاں اس دفعہ کافروں کی شکست کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو ڈر رہا، جو پھونک کے قدم رکھ رہا، بہت زیادہ گھبرا رہا، اس کے دل کو بھی اطمینان ہو گیا کہ اس دفعہ تو ہماری فتح اور ہماری جیت یقینی۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ یہ ساری یقین دہانی، یہ ساری تیاری، یہ سارے سپاہی، یہ سارا اسلحہ ناکام اور جنگ کا جو نتیجہ ہوا وہ پچھلے سال تفصیل کے ساتھ آ چکا اور آج بھی ابھی مختصراً اس کا بیان دوبارہ کیا جائے گا۔ خیر، اختتام جنگ پر کفار مکہ کا سارا لشکر بھاگ گئے۔ بدر میں تو کئی آدمی پکڑے گئے تھے، احد کے میدان میں بدقسمتی یہ تھی کہ سب بھاگ گئے، صرف پکڑا گیا تو وہی ابو عزا جو ایک مرتبہ بدر میں پکڑا جا چکا، یہ واحد آدمی ہے جو احد میں پکڑا گیا۔
بہت سے کافر مرے ہیں یا بھاگے، قیدی کوئی نہیں بنا سوائے ایک آدمی کے۔ اب جب یہ قیدی بنا، جو اصل مقصد تھا میرا وہ تو پورا ہو گیا، لیکن واقعہ کیونکہ تاریخ کا ہے، جنگ بدر سے متعلق ہے، اسے مکمل کر کے پھر میں اپنے موضوع پہ آ جاؤں۔ اب جب یہ گرفتار کر کے پیغمبر کے پاس لایا گیا، پیغمبر ہے وہ تو علم رسالت ہے ہی، لیکن دوسرے مسلمانوں نے بھی پہچان لیا کہ یہ کون۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے ابو بزہ، کیا میں نے پچھلی دفعہ تم سے یہ نہیں کہا کہ آئندہ کبھی مسلمانوں کے خلاف کسی سازش میں حصہ نہ لینا اور میدان جنگ میں نہ آنا؟ اب پھر وہی رونا گڑ گڑانا۔ ایک ہی سال تو گزرا، 2 ہجری میں بدر کی لڑائی، 3 ہجری میں احد کی لڑائی، تو وہی اس نے حوالے دیے کہ غربت ہے، تنگدستی ہے، بچیاں بہت چھوٹی ہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا نہیں، اس دفعہ تمہیں نہیں چھوڑا جائے اور اس دفعہ تمہیں قتل کیا جائے۔ اور اس سے پہلے پیغمبر نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، جیسا کہ میں نے کہا کہ اب تو عربی زبان کا محاورہ بن گیا کہ المومن لا یلفظ، یا ایک اور کتاب میں کہ لا یصدق من حجر اور حفر مرتين۔ یاد رکھو ابو غصہ، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا، یعنی مومن ہو سکتا کہ ایک مرتبہ کوئی اسے دھوکہ دے دے اور رو کر گڑگڑا کے منت سماجت کر کے اس سے کوئی فائدہ حاصل کر، لیکن المومن لا یصدق من حفر مرتين، ایک سوراخ سے 2 مرتبہ مومن نہیں ڈسا جا سکتا۔ کیا میں تمہیں آزاد کر دوں اس لیے کہ تم مکے جاؤ؟ سب پیغمبر کے جملے، اور اپنے کندھے اور شانے اچھا کے کہو کہ میں نے دوسری مرتبہ معاذ اللہ محمد کو دھوکہ دیا۔ پیغمبر نے تو اس سے زیادہ سخت لفظ استعمال کیا، لیکن وہ رسول اپنے لیے استعمال کر رہے۔ ہم اور آپ اتنا حق نہیں رکھتے کہ چاہے رسول ہی کا لفظ کیوں نہ ہو اس کو دہرائیں۔ کیا میں تمہیں اس لیے آزاد کروں کہ مکے جا کے کندھے اور شانے کو ہلا ہلا کے اچھا کے یہ کہتے پھرو کہ میں نے ایک مرتبہ پھر محمد کو دھوکہ دیا؟ اب تمہاری رہائی اور آزادی اور جان بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ کہہ کہ مولا کو حکم دیا، علی کی تلوار چلی اور اس کی گردن اڑ گئی۔ اب یہ قیامت تک کا محاورہ کہ 2 مرتبہ مومن ایک ہی آدمی سے دھوکہ اور نقصان نہیں اٹھا سکتا، یہ بھی اسی جنگ احد کی حدیث ہے۔ لیکن اس آدمی کا دوبارہ جنگ احد میں آنا ہی اس لیے ہوا تھا کہ اسے پورا یقین دلایا گیا تھا کہ اس دفعہ تو کفار مکہ دھوکہ شکست کھا ہی نہیں سکتے، اتنی تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ پچھلے سال کی تقاریر اگر کسی کو یاد ہو تو اس میں یہ جملہ بھی تھا کہ احد کی لڑائی میں کافر بہت ہی چھپ کے آئے تھے اور بہت زیادہ انہوں نے ایک طرح سے عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ عید کے فوراً بعد حملہ کیا، یہ خیال کرتے ہوئے کہ عید کے زمانے میں مسلمان خوشیاں منا رہے ہوں گے، غافل ہوں گے، اتنی توجہ نہیں ہوگی، ہم آسانی سے ان کے قریب پہنچ جائیں گے۔ اور ہوا بھی یہی کہ مسلمان مدینے میں ابھی عید کی خوشیاں ہی منا رہے کہ ایک دم سے کفار مکہ کا لشکر ان کے سر پہ آ گیا۔ بہرحال جلدی پیغمبر اسلام مسلمانوں کا لشکر ترتیب دیا، احد کے میدان میں لڑائی شروع ہوئی، اور پچھلے سال کی 2 تقریریں صرف اس میدان جنگ کی تفصیلات پر تھی، اس ساری بات کو دوہرا دینے کی اس وقت کوئی ضرورت نہیں۔ احد کی لڑائی اختتام کو پہنچی۔ اگرچہ عام مورخ آج بھی یہ لکھتے ہیں کہ یہ وہ جنگ ہے جس میں مسلمانوں کو شکست، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، مگر شکست تو نہ، شکست اس وقت ہوتی کہ جب مدینے میں کفار کا قبضہ ہو جاتا یا پیغمبر اسلام کی ذات کو معاذ اللہ کوئی ایسا نقصان پہنچتا کہ آگے تبلیغ اسلام رک جاتی۔ کفار مکہ صرف مدینے پہ حملہ کرنے نہیں آ رہے، اسلام کا خاتمہ کرنے آ رہے، اس میں ناکام ہو گئے۔ نقصان بے شک مسلمانوں کو زیادہ ہوا، چنانچہ جو تاریخ کے اندر مرنے والوں کی تعداد لکھی ہے وہی یہ بتانے کو کافی کہ 70 یا 71 مسلمان شہید ہوئے، جبکہ کافروں میں صرف 28 کا عدد آتا، ایک کتاب میں 22 ہے، ایک میں 26 ہے، زیادہ سے زیادہ 28۔ البتہ بعض ضعیف روایتوں میں تو بہت زیادہ تفصیل آئی ہے۔ جناب حمزہ کے بارے میں ہے کہ صرف ان کے ہاتھ سے 30 کافر قتل ہوئے، لیکن جو معتبر روایتیں ہیں اور مشہور روایتیں کہ 71 مسلمان اور صرف 28 کافر، تو نقصان مسلمانوں کو زیادہ ہوا۔ لیکن پچھلے سال کی تقاریر آپ کو یاد ہو کہ خصوصاً مولائے کائنات اور اس کے بعد ابو دجانہ انصاری اور ایک خاتون ام عمارہ کی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے ہارتے ہوئے لڑائی مسلمان ایک مرتبہ پھر جیت چکے تھے۔ نقصان ہوا اپنی جگہ، لیکن مسلمان کامیاب ہوئے، اور جس وقت مسلمانوں کو کامیابی ہوئی اس وقت ہمارے سامنے بہت کی لڑائی نے چند پیغامات اور دیے، مختلف چھوٹی چھوٹی باتیں، ان میں سے کچھ چیزوں کا اشارہ پہلے ہو چکا، لیکن اشارہ ہوا تھا، تفصیل آ جائے گی۔ کچھ پیغامات ہم کو دیے، ان میں سے ایک انتہائی اہم ترین پیغام ہمیں یہ ملا کہ بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھا
نیک سے نیک کام اگر آپ کریں لیکن آپ کی نیت اللہ نہ ہو وہ بیکار، اس کی کوئی حیثیت نہیں. خالی یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کون آدمی اچھے کام کر رہا، اللہ کے یہاں یہ بھی دیکھا جاتا کہ وہ یہ اچھا کام کس کے لیے کر رہا، کیوں کر رہا، اس کی نیت کیا، اس کا ارادہ کیا. اگر ایک انسان نیکی کا بہترین کام کرتا لیکن اپنی شہرت کے لیے کرتا بالکل بیکار. ایک آدمی نیکی اور بھلائی کا بہترین کام کرتا لیکن فقط اس لیے کہ اس کو انکم ٹیکس سے کسی قسم کی نجات یا بچت چاہیے، اللہ کے یہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں. اگر ایک آدمی بہترین کام کر رہا ہے نیکی کا لیکن صرف اس لیے کہ اس کو عادت پڑ گئی، جس طرح کچھ لوگوں کو پان کھانے کی عادت ہو جاتی، کچھ لوگوں کو سگریٹ پینے کی عادت ہو جاتی، اسی طرح کچھ لوگوں کو مثلاً دعا پڑھنے کی عادت ہو جاتی. اب وہ اللہ کے لیے دعا نہیں پڑھ رہے بلکہ عادت، جس طرح سگریٹ پینے والے کو سگریٹ نہ ملے وہ بے چین ہو جاتا، پان باقاعدہ کھانے والے کو پان نہ ملے وہ بے چین ہو جاتا، یہ بھی اگر رٹے رٹائے کوئی جملے نہ دہرائے تو بے چین ہو جاتا. تو اگر عادت کی وجہ سے کوئی نیکی کر رہا اللہ کے یہاں اس نیکی کا کوئی اجر نہیں. اور یہی وجہ ایک کافر، ایک یہودی، ایک عیسائی بہترین سے بہترین کام کرے، لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اسپتال بنا دیا، لوگ کہتے ہیں کہ اس نے ایتھوپیا میں قید زدہ لوگوں کے لیے اتنے $1 ملین امریکہ نے بھجوا دیے. سوال یہ پیدا ہوتا کہ اس کا اجر، پھر سوال ہوتا کہ بتائیے اللہ ان کو کیا اجر دے گا، جنت ملے گی یا جہنم. تو ساری باتیں بات کی پہلا سوال یہ کہ اگر یہ سارا کام اللہ کی خاطر کیا گیا تو پھر آگے بحث ہو سکتی ہے کہ جنت ملے یا جہنم. لیکن اگر اللہ کا خیال ہی اس کے دل میں نہیں تو بہتر سے بہتر کام بھی کرے، اس کام کی اللہ کے یہاں کوئی اہمیت نہیں. ایک نہیں کئی آیتیں قرآن وما امر، قرآن بار بار کہہ رہا کہ یاد رکھو تمہیں ایک ہی حکم دیا گیا، وما امر الا یعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اللہ کی عبادت بھی کرو تو صرف خلوص کے ساتھ کرو. یہ نماز، یہ روزہ، یہ باقی نیک کام، یہ سب بھی اگر خلوص کے ساتھ نہ تو اللہ کے یہاں یہ ٹھکرا دیے جاتے. اور میدان بہت میں اس کی ایک مثال مل رہی. اور اگر خلوص کے ساتھ کوئی عمل ہو تو ایسا کہ اللہ کا رسول مسلمانوں کے ساتھ بظاہر ایک یہودی کی بار بار تعریف کر رہا. یہ دو مختلف و متضاد واقعات بہت کے میدان میں ہمارے سامنے آتے ہیں. پہلا واقعہ اس مسلمان کا، یہ بہت کی لڑائی سے پہلے کی بات ہے، بہت کی بات نہیں، بہت سے پہلے کی بات ہے. مدینے میں ایک نوجوان تھا جس کا نام یا قربان ہے یا خدمان ہے، تاریخوں میں اختلاف ہے. علامہ مجلسی نے قربان نام کو اختیار کیا. مدینے کا ایک نوجوان ہے جس کا نام قربان یا خدمان، یہ لوگوں کی بہت مدد کرتا. چنانچہ شہرت ہو گئی مدینے میں اس کی فلاں غریبوں، مسکینوں، بیماروں، مصیبت زدہ لوگوں کی بہت زیادہ مدد کرتا. ایک مرتبہ لوگ اس کی تعریف پیغمبر کے سامنے کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کتنا اچھا آدمی، وہ اتنی مدد کرتا ہے وہ عام انسانوں کی. آج کی بات لوگوں یہ حیضہ ہو جاتا، ہیومینٹی، انسانیت، یہ اصل چیز تو یہ نماز روزہ اس میں کیا رکھا ہے اللہ بخشنے والا. تو پیغمبر کے سامنے تذکرہ ہونے لگا کہ اللہ کے رسول کتنا نیک انسان، ایسا دوسروں کی مدد کرتا، ہر ایک کی مدد کے لیے تیار. پیغمبر نے کہا تم اس کی تعریف کر رہے، یاد رکھو وہ شخص جہنمی، اسے جہنم میں جانا ہی جانا. بس پیغمبر کا جملہ آ گیا، سلمان خاموش. اب آگے کوئی کچھ نہیں بول سکتا تھا، بالکل خاموش. کچھ لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ اتنا نیک انسان پیغمبر نے اسے جہنمی کیوں کہا. اس سے پہلے کہ میں واقعہ مکمل کروں، میدان بہت کا واقعہ ہے. ایک بات اور بتا دی جائے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہو سکتا یہ واقعہ سنتے ہوئے یہ سوچ رہے کہ اس واقعے پر ہم کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے کہ اسلام ایک طرف انتہائی شدت کے ساتھ کسی کی غیبت سے منع کرتا. یہ اللہ کا رسول اگر بھری محفل میں کسی کے بارے میں کہہ دے کہ تم جس کی تعریف کر رہے وہ جہنمی، تو یہ تو پیغمبر اسلام ایک عام مومن کو حق نہیں. تو پیغمبر تو بہرحال ہر گناہ سے پاک و پاکیزہ، وہ کیسے کسی کی غیبت کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے اکثر مجالس میں تو میں گفتگو کرتا ہوں. آج کیونکہ تاریخ کے واقعات ہمارا اصل مقصد ہے، اس لیے زیادہ تفصیل میں تو میں نہیں جا سکتا ہوں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ احکامات شریعت پورے مسائل سمجھے بغیر اپنی عقل اور اپنی مرضی سے بنانے کی کوشش نہ کی. شریعت بنانا ہمارا کام نہیں، شریعت اللہ نے بنا کے بھیجی ہے، رسول اور امام نے ہم تک پہنچائی. ہمارے یہاں لوگ احکامات شریعت میں آدھا مسئلہ لیتے ہیں خدا کی طرف سے، باقی اس میں اپنی طرف سے جوڑ کے مسئلہ مکمل کر دیتے. اور آپ عام طور پہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں لوگ افراط و تفریط میں زیادہ، ایکسٹریمس زیادہ. یا تو وہ آدمی آپ کو ملے گا کہ جو ہر وقت غیبت کر رہا، بالکل غیبت کی آخری حد پہ کھڑا، اور یا آپ کو وہ محتاج آدمی ملے گا جو کسی کی غیبت نہیں کر رہا. اسلام میں نہ یہ بات صحیح ہے نہ وہ بات صحیح.
ہر حرام کہیں نہ کہیں جائز ہو جاتا، بلکہ کبھی تو واجب ہو جاتا۔ غیبت بدترین گناہ، لیکن اگر کوئی انسان ایسا کہ جس کی غیبت نہ کی جائے تو وہ معاشرے کو نقصان پہنچا سکتا، لوگ اس سے دھوکہ کھا سکتے ہیں، لوگ اس پر غلط بھروسہ کر کے نقصان اٹھا سکتے ہیں، ایسے آدمی کی غیبت جائز ہو جاتی ہے، بلکہ کبھی تو ایسے آدمی کی غیبت واجب ہو جاتی ہے۔ اس سے زیادہ تفصیل تاریخ کی اس تقریر میں نہیں آ سکتی ہے، علماء کرام سے رجوع کر لیں تو ایک منزل ایسی آتی کہ غیبت حرام تو چھوڑے واجب کی منزل میں داخل ہو جاتی ہے۔ اسلامی معاشرہ اس سے دھوکہ کھا رہا، پیغمبر نے کہا خبردار دھوکہ نہ کھاؤ، یہ جہنمی۔ خیر بات ختم ہو گئی، اللہ کے رسول نے ایک پیشین گوئی کر دی، بہت کی لڑائی شروع، اور جیسا آج آپ نے اشارتاً سنا اور پچھلے سال تفصیلاً سنایا گیا تھا کہ ایک دم سے بہت کی لڑائی شروع ہوئی۔ مسلمان تو بغیر تیاری کے بیٹھے تھے، عید منا رہے تھے، لشکر سر پہ آ گیا۔ اس وقت ایک ایک مسلمان بڑا قیمتی تھا جو میدان میں نکل کے لڑنے کو تیار، یہی نوجوان جو کل مدینے کے غریبوں اور پریشان حال لوگوں کی مدد کرتا اور حقوق مومن ادا کرنے میں آگے آگے نظر آتا، جیسے ہی پتا چلا کہ عہد کی لڑائی شروع ہو رہی، اب اس کا جوش و جذبہ کہ یہ ان چند نوجوانوں میں سے ایک تھا جو سب سے پہلے میدان عہد میں پہنچے۔ لوگ اب اور زیادہ گھبرا کر کہ پیغمبر جسے جہنمی قرار دے چکے، میدان جہاد میں بھی وہ سب سے آگے آگے نظر آ رہا اور بڑے جوش کے ساتھ وہ لڑا، یہاں تک کہ 7 یا 8 مشرکین کو اس نے اپنے ہاتھ میں قتل کیا، پھر اسے بھی زخم لگی اور وہ زمین پہ گر پڑا۔ اب اس کے ہاتھ کفار مکہ میں مدینے اور پیغمبر اسلام کے پر حملہ کرنے والوں میں 6-7 آدمی مارے بھی گئے اور خود یہ میدان جنگ میدان جہاد میں زخم کھا کے زمین پہ گر پڑا۔ اب تو لوگوں کا اعتقاد اس پر اور بڑھا اور پیغمبر کے فرمان کے بارے میں پریشانی بڑھتی گئی کہ اس کا مطلب کیا؟ جس وقت یہ زمین پہ گرا، بہت کی لڑائی میں جس انداز سے یہ لڑائی ہوئی، ایک ایسا وقت آیا تھا کہ کسی کو کسی کی خبر نہیں، بس لوگ یہ تو دیکھ رہے تھے کہ فلاں گرا، فلاں مرا، فلاں زخمی ہوا، پھر کسی کے پاس کسی کی اطلاع نہیں، حتیٰ یہ کہ پیغمبر کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی۔ تو جس وقت یہ زخم کھا کے گرا تو اکثر لوگ یہ سمجھے کہ یہ مر گیا، یہ شہید ہو گیا، کتنے زخم اس نے کھائے۔ چنانچہ لوگ پیغمبر کے پاس آئے، جب یہ جنگ ختم ہوئی اور لاشیں جمع ہو رہے لوگ پیغمبر کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ نوجوان قربان یا خودمان وہ تو میدان جنگ میں لڑتے لڑتے راہ خدا میں شہید ہو گئے، بس اتنا کہا لوگوں، لیکن پیغمبر سمجھ گئے کہ اس جملے کا مطلب کیا، کہ لوگ حیران ہو کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کسے جہنمی قرار دے رہے ہیں، وہ تو ایک ایسے مرتبے پہ فائز ہو گیا، شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا۔ لوگوں نے صرف اتنا کہا اللہ کے رسول وہ تو میدان جنگ میں شہید ہوا۔ پیغمبر نے کہا مہاراج خدا جو چاہتا ہے وہ ہو کے رہتا، بس اتنا پیغمبر نے جواب دیا۔ خیر اب میدان عہد میں 70 لاشیں، ان سب کو جمع کرنا، اتنے میں اطلاع آئی کہ یہ آدمی مرا نہیں بلکہ زخمی ہوا ہے اور بہت زیادہ زخمی ہو گیا۔ جس قبیلے سے اس کا تعلق ہے وہ بالکل عہد کے میدان سے ملا ہوا رہتا، قریب قریب قبیلہ۔ چنانچہ وہاں کے بزرگ و جوانات اس کو اٹھا کے وہاں لے گئے، زخمی ہے، زخم بہت زیادہ لیکن اب تک اس میں جان باقی، اس کو وہاں لے گئے۔ جس وقت یہ وہاں پہنچا زخموں سے چور کسی نے ایک مرتبہ اس سے سوال کر لیا کہ آج تم نے میدان عہد میں بڑی شجاعت و بہادری دکھائی، کیا کہنا تمہارا؟ اللہ کی خاطر، رسول کی خاطر، اسلام کی خاطر تم نے کیا قربانی دی؟ تو اس نے پلٹ کے کچھ شعر پڑھے اسی زخمی ہونے کے عالم اور کہا یہ جو کچھ بھی میں میدان میں نکل کے لڑا یہ فقط اپنے شہر کو اور اپنی قوم کو بچانے کے لیے لڑا، میری یہ قربانی، میری یہ جنگ اسلام اور اللہ کے لیے نہیں، یہ میری عزت کا مسئلہ کہ میرے شہر پہ کوئی حملہ کر رہا، میری ذمہ داری ہے کہ اپنے شہر کو بچاؤں، میری قوم پہ کسی نے حملہ کیا میں اپنی قوم کا ساتھ دینے کے لیے میدان میں گیا۔ ادھر اس نے یہ 2 یا 3 شعر کر، کسی نے فوراً پیغمبر تک اطلاع پہنچائی اللہ کے رسول میدان عہد کے اتنے زخمیوں ایک زخمی ایسا بھی ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو صرف اپنی قوم کی خاطر میدان میں آیا ہوں، اور پھر اس سے پہلے کہ ابھی اس بات پر کوئی اور تبصرہ کہ دوسرا آدمی دوڑا آیا، اللہ کے رسول وہ آدمی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کسی نے پوچھا کہ زخموں سے مرا؟ کہا کہ نہیں، تکلیف بڑھ گئی، اس کے قریب میں ایک نیزہ رکھا، تکلیف کا جب کوئی علاج نہ ہو سکا اس نے نیزہ اٹھا کے اپنے سینے میں داخل کیا، خودکشی کر کے مرا ہے اور اس دنیا سے گیا۔ پیغمبر نے ان مسلمانوں کو یاد دلایا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آ کے کہہ رہے کہ اللہ کے رسول جسے آپ جہنمی قرار دے رہے ہیں وہ تو میدان جنگ کا شہید۔ پیغمبر نے کہا کہ سن، ایک تو یہ خودکشی کر کے دنیا سے گیا گناہ کبیرہ، اور پھر یہ خود اعلان کر رہا
کہ میدان میں میرا آنا نہ اللہ کے لیے ہے نہ اسلام کے لیے ہے، بلکہ صرف اپنی قوم کی خاطر. یہ جیسا کہ بار بار سیرت رسول میں آپ نے سنا کہ جو بدترین گناہ پیغمبر نے قرار دیے ان میں سے ایک یہ قومیت کا جذبہ، ان میں سے ایک اپنے وطن اور اپنا شہر اور اپنی زمین اور اپنی زبان اور اپنی جماعت، یہ جذبہ کہ جس وقت انسان کے ذہن میں یہ چیز اتنی سوار ہو جائے کہ اسلام کی بھی اہمیت نہ رہے، پیغمبر کی بھی اہمیت نہ رہے، بہت کی لڑائی ہو رہی، وہ کہہ رہا کہ نہیں مجھے اسلام کو نہیں بچانا، میرا شہر جو ہے وہ شکست نہ کھانے پائے، مجھے پیغمبر کو نہیں بچانا، میری قوم کی ناک نہ کٹنے پائے. پیغمبر نے اسی لیے کہا گیا کہ یہ جہنمی، یہ ایک مسلمان جس کی سب تعریف کر رہے ہیں، جس کا سب قصیدہ پڑھ رہے ہیں، لیکن نیت اللہ نہیں ہے، اس لیے کوئی اجر نہ ملا. بہت کے وہ شہید بہت کی شہداء کا مقام بڑا بلند، 1400 سال پہلے انہوں نے قربانی دی. لیکن آج بھی آپ یاد رکھیں کہ جب کوئی آدمی سعودی عرب، بلکہ سعودی عرب کا لفظ تو غلط، اصل میں وہ ہے سرزمین حجاز، آج بھی جب کوئی آدمی حجاز کی جانب جاتا تو 2 حدیثیں اس کے ساتھ ساتھ چلتی. پیغمبر کی پہلی حدیث کہ جو مکے کی زیارت کرے اور مدینے میں میری زیارت کو نہ آئے فقط جفانی، اس نے مجھ پر ظلم کیا. چنانچہ یہ حدیث ہمیں مجبور کرتی کہ اگر ہم خانہ خدا کی زیارت کر رہے تو روضہ رسول کی زیارت کے لیے بھی جائیں. اور جیسے ہی ہم مدینے میں داخل ہو، دوسری حدیث آ گئی، پیغمبر نے کہا منظار ولم یذر ہم بھی حمزہ فقط جفانی، اگر کوئی میری زیارت کر گیا اور میدان احد میں آ کے میرے چچا حمزہ کی زیارت نہ کی، وہ بھی مجھ پہ جفا کر گیا، وہ بھی مجھ پہ ظلم کر گیا. تو یہ 2 حدیث ہر اس آدمی جو چاہے حج کے لیے اور چاہے عمرے کے لیے مکے کی جانب جا رہا، یہ 2 حدیثیں اسے کھینچ کے پہلے مدینے لے جاتی، اور جب مدینے پہنچتا تو دوسری حدیث اسے کھینچ کے میدان احد میں لے جاتی. 1400 سال کے بعد آج بھی بہت کے شہیدوں کو جا کے ہر مسلمان سلام کرتا، وہاں سے زیارت کرتا، لیکن اسی وقت کا ایک مرنے والا ایسا جسے جہنمی قرار دیا جا رہا. ایک طرف مقام اتنا بلند کہ خیر ہم اور آپ کو کیا، روایتوں اور یہ روایت تو اتنی معتبر کہ حتیٰ یہ صحیح بخاری میں بھی یہ روایت موجود کہ پیغمبر اسلام احد کی لڑائی کے بعد اکثر میدان احد میں جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ 6 یا 7 سال کے بعد ایک مرتبہ ایک پورے لشکر کو لے کے پیغمبر اس طرف سے گزرے، احد کا میدان نظر آیا، پیغمبر رک گئے. احد کے تمام شہیدوں کی زیارت اس کے بعد اتنا رو کہ آنسوؤں سے پیغمبر کے رخسار تر ہو گئے. احد کی لڑائی کے 7 یا 8 سال کے بعد احد کے شہیدوں کی قبر پہ پیغمبر کھڑے ہوئے رو رہے اور ان قبروں کی زیارت کر رہے. قبروں کی زیارت اگر شرک ہوتی اور اگر ان قبروں پہ ماتم کرنا یا آنسو بہانا شرک ہوتا تو اللہ کے رسول کی یہ سنت ہمارے سامنے نہ آتی. 7 سال کے بعد پیغمبر ان قبروں پہ کھڑے ہوئے رو رہے، اور جب پیغمبر کے آنسو ذرا رکے تو پھر پیغمبر نے خطبہ دیا. اس خطبے کا ایک جملہ ایسا جو آپ کے سامنے بھی پیش کیا جائے. پیغمبر پہلے تو شہداء احد کی قربانیوں کا تذکرہ کر رہے اور پھر بتا رہے کہ ان قربانیوں کا نتیجہ یہ ہے کہ اسلام بچ گیا. اور آخری جملہ خطبے کا یہ کہ اے مسلمانوں اور مجھے ماننے والوں، اب تو مجھے معلوم کہ تم کبھی شرک کی جانب نہیں جا سکتے ہو، لیکن جو سب سے بڑا خطرہ تمہارے لیے وہ یہ ہے کہ تم دنیا میں داخل ہو جاؤ گے اور دنیا تمہیں نہیں چھوڑے گی، یہ خدا کے راستے سے ہٹا کے تمہیں شیطان کے راستے پہ لے جائے گی. یہ جملہ جس میں پیغمبر نے ہمیں اور آپ کو سب سے بڑا خطرہ بتایا کہ اگر ہم بتوں کی پوجا نہیں کرتے تو مطمئن نہ ہو جائیں کہ ہم نے اللہ کو خوش کر دیا. نہیں، ابھی ایک بہت بڑا خطرہ دنیا ہمارے سامنے، حب الدنیا راحت کل خطیہ، پیغمبر ہی کی حدیث کہ ہر گناہ کی جڑ دنیا کی محبت ہے. اگر کسی کے دل میں یہ دنیا کی محبت آ گئی بس اب سارے گناہ خود بخود آئیں گے. شہداء احد کی قبروں پہ کھڑے ہو کے اللہ کا رسول یہ اعلان کر رہا. تو بہرحال میرا اصل موضوع یہ تھا کہ نیت خالص نہیں، قوم کی خاطر آیا، شہر کی خاطر آیا، ناک نہ کٹ جائے اس لیے آیا. چنانچہ احد کے سارے شہیدوں کو قیامت تک کے لیے سلام پہنچتا رہے گا، مگر یہ ایک مرنے والا پیغمبر کا یہ خطاب یہ جہنمی ہے، یہ خطاب ہمیشہ اس کے اوپر لگا رہے گا. اور اسی احد میں ایک یہودی کا بھی انتقال ہوتا، انتقال کی شہادت ہوتی. وہ یہودی کہ جس نے اسی دن اسلام قبول کیا، اسی دن شہید ہوا، اور آج تک بہت کے تمام شہیدوں کو جب سلام کیا جاتا تو جناب حمزہ جیسے شہید کے ساتھ وہ یہودی بھی شامل ہو جاتا، اس لیے کہ خالصتاً اللہ اور رسول کی خاطر وہ میدان میں آیا. مدینے میں یہودیوں کے قبائل میں ایک قبیلے کے سردار کا نام تھا مخریق یا مخریق، دونوں طریقے سے پڑھا گیا.
جہاں دولت نہیں ہوتی، جہاں دولت ہوتی ہے وہاں علم نہیں ہوتا. اور اگر کسی کے پاس یہ دونوں باتیں جمع ہو جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تو اللہ کی نعمتیں، تو پھر قوم اس کو زندہ نہیں چھوڑتی کہ عالم کے پاس پیسہ کہاں سے آ گیا. وہ قریب ایک ایسا یہودی تھا جس کو دونوں خصوصیتیں حاصل، ایک تو اپنے قبیلے کا مالدار ترین کیا سبھی سردار، اور پھر عالم بھی تھا. جب پیغمبر اسلام کی حکومت مستحکم ہو تو سارے یہودی پیغمبر کے دشمن اکا دکا کو چھوڑ کے جو آہستہ آہستہ اسلام کے قریب آ رہے ہیں. مجموعی اعتبار سے پیغمبر کے ساتھ خصوصاً یہودیوں کا سردار تو کوئی بھی ایسا نہ نکلا جو پیغمبر کی حمایت کر رہا ہے. مقریب ایک ایسا شخص جو اول دن سے پیغمبر کی حمایت کرتا ہے اور اپنے قوم کے کسی آدمی کو پیغمبر کے خلاف نہیں بولنے دیتا، بلکہ اکثر خدمت رسالت میں ہدیے بھجواتا، روپے بھجواتا، اپنے مال کا حصہ پیغمبر اسلام کے پاس بھجواتا. یہاں تک کہ یہ اپنے ساتھ بیٹھا فوج کی لڑائی کے بارے میں تاریخوں کا حساب پچھلے سال میں نے بتایا تھا. ایک چیز اور یاد دلا دی جائے، شوال کے مہینے میں جس جنگ ہوئی عید کے فوراً بعد ہوئی، اور جمعے کے کافروں کا لشکر مدینے میں پہنچا. جمعہ جو ہے وہ تو سمجھ ہی ہو جاتی ہے، ایک تو ویسے ہی عید چل رہی، جمعے کے دن تو اور مسلمان چھٹی کی وجہ سے ذرا سست ہو جاتے، تو جمعے کے دن حملہ ہوا. اور دیکھیے کافروں کے پلاننگ کا منصوبہ کتنا پختہ اور پختہ تھا، اتنا سوچ سمجھ کے انہوں نے حملہ کیا. تاریخ بھی کیسی تھی، دل بھی کیسا تھا. تو جمعے کے دن کا لشکر مدینے میں پہنچا، سب مسلمان آرام کر رہے ہوں گے، چھٹی منا رہے ہوں گے. پیغمبر نے فوراً جلدی لشکر جمع کیا ہفتے کے دن مقابلے کے لیے. اور ہفتے کے دن یہودیوں میں چھٹی کا دن ہوتا ہفتے کا دن، تو یہودی قوم آج ہفتے کا دن تھا، یہودی قوم اپنے یہاں آرام کر رہے، اس دن وہ کوئی کام نہیں کر سکتے، بالکل آرام. مخرف کو اطلاع ملی کہ مدینے پہ حملہ ہوا ہے، تو سارے مکہ بالکل مدینے کے قریب پہنچ چکے. بدر کی لڑائی کم سے کم 80 یا 70 میل دور ہوگی، اور کی لڑائی تو 2 میل کا فاصلہ. جیسے ہی مخرف نے سنا ایک مسلط کھڑا کے کھڑا ہے، میری قوم پر مسلمانوں پہ حملہ ہوا، میں تو جا رہا ہوں جنگ کرنے سے. ایک مرتبہ فوج نے اس کو پکڑ کہ تم کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ تمہیں یاد نہیں جب یہ رسول مدینے آیا تھا تو ہمارا اس کا ایک معاہدہ ہوا، اس کے اندر یہ تھا جب کبھی مدینے پہ حملہ ہوگا ہم اس کی حمایت کریں. یہ ہمارا معاہدہ ہے، ہمیں اسے پورا کرنا. کیا کہیں اس کا کیا جواب؟ ایک ہی جواب دوں گا کہ ہے تقریب کو صحیح ہو، لیکن آج ہفتے کے دن ہمارے مذہب کو کسی قسم کا کوئی کام انجام نہیں دیا جا سکتا. یہ حرام، وہ معاہدہ اپنی جگہ، لیکن مذہب اس سے زیادہ اہم. آج کے دن تلوار اٹھانا حرام. مخلص نے سنا چاہیے اگر ایسی بات تو میں یہ مذہب ہی چھوڑتا ہوں اور اسی رسول کا مذہب اختیار کرتا ہوں، اور اس مذہب کے اندر کسی دن اللہ کی دشمنوں سے جہاد کرنا حرام نہیں. یہ کہیں کہ تلوار لے کے چلا، جب قدم گیا پھر واپس آئے، اور اپنی قوم والوں کو گواہ بنا کے کافی جاتا زندہ رہا تو مرد جتنا میرا اثاثہ اور باغات اور جائیداد اور کھیت اور دولت وہ سب کا سب مسلمانوں کے رسول کے لیے ہے، ان تک اسے پہنچا دیں اور کہنا کہ اس کا بات کیجیے کہ کہیں کہ باہر پیغمبر کو کوئی سرا بھی نہیں، تو میں آپ کی محبت سے لڑنے آ رہا ہوں. اس لیے کہ مسئلہ وہاں خالی اسلام کا قربت اللہ کے لیے لڑنے جا رہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ لاؤڈ اسپیکر پر اناؤنسمنٹ ہو. کبھی ہم کوئی چندہ یا اسی وقت ہم کوئی عقیدہ جب ہمارا نام چھپے یا ہماری فوٹو لگائی جائے تبھی ہم نیکی کو کوئی کام کریں. وہ قریب اپنی قوم کو گواہ بنا کے نکل رہا ہے، پیغمبر سے کوئی بات نہیں کرتا، تلوار لے کے میدان میں آیا، پیغمبر تک پہنچا بھی نہیں، دیکھا کہ لڑائی زوروں پر، وہیں سے تلوار چلانا شروع کی، اسی جنگ میں شہید ہوا. شہادت کو اس نے کھا لیا. ایک یہودی تھا، اسی صبح کو مسلمان ہوتا ہے، جان میں شہید ہو جاتا، اور قیامت تک ہوتا ہے بہت سی زیارت میں داخل ہو گیا. اور ایک کو وہ والا مسلمان ہے جو ڈرا مرا بھی، شہادت کے قریب بھی پہنچا، مگر جنت سے پیر پھسلے اور جہنم کے گڑھے میں گر گیا. اب یہاں پہ ایک بات اور واضح کی جائے کہ جب بہت سی لڑائی ختم ہوئی تو مہاراج اس کے وارث پیغمبر اسلام کے پاس آ گئے، اور آنے کے بعد کہا کہ ہم تو آپ کو رسول نہیں مانتے، لیکن ہمارا باپ یا ہمارا بھائی جاتے جاتے ہمیں یہ پیغام دے گیا، اب ہم اس کی جائیداد آپ کے حوالے کرنے آئے. پیغمبر اسلام نے مخرف کی اس ساری جائیداد جس کے ساتھ بہت بڑے بڑے کھجور کے باغات نے قبول کیا. قبول کرنے کے بعد پھر اسے وقف کر دیا. علماء اسلام لکھتے کہ اسلام میں سب سے پہلا وقت، آج تک تو وقت کا سلسلہ بہت زیادہ، مسجد وقت، امامبارہ وقت، قرآن وقت، لیکن پہلا وقت جو اسلام کے اندر قائم ہوا وہ یہی مخلوق یہودی کا ہے. تو مسلمان ہوا، چند گھنٹے کی اسلام کے بعد جنت میں پہنچا، اور اس کی جائیداد اور اس کے باغات اسلام میں پہلے وقت بن کے ہمارے سامنے آئے. یہاں پہ چھوٹی سی بات وضاحت کر دی جائے. عموماً ہماری جو گفتگو ہوتی
اس کے اندر آخر تفریح میں کچھ مسائل اتفاق بیان ہوتے ہیں، لیکن آج کیونکہ سوئم کی ایک مجلس تھی، شاید ہمارے لیے ممکن نہ ہو، تو جہاں موقع کی مناسبت سے چھوٹے سے مسئلے کو بیان کرتے ہوئے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، اور جو چھوٹا سا مسئلہ بھی بیان ہو رہا اس سال کے مسائل میں آگے چل کے اس کی بڑی ڈیٹیل آئے، کیونکہ ہمارے یہاں اب وضو کے مسئلے، غسل کے مسئلے، نماز کے مسئلے، روزے کے مسئلے، خبز کے مسئلے تھوڑے تھوڑے لوگوں کو یاد ہو گئے، لیکن ابھی میراث کے مسئلے میں بڑی گڑبڑ چل رہی، بڑی غلط فہمی چل رہی۔ مقریب میدان میں جاتے جاتے وصیت کر گئے اور اس کے وارثوں نے لا کے یہ سارا مال پیغمبر اسلام کو دیا۔ اب جو مسائل فقہ جانتے ہیں، مجھے اس بات کا بھی بڑا خیال رکھنا پڑتا، اس مجمع میں ایسے لوگ بھی ہیں جو مسئلے جانتے ہیں، بعد میں کہیں گے جی فقہی اعتبار سے تو یہ عمل غلط ہے، پیغمبر نے قبول کیسے کیا؟ دیکھیے فقہ کا مسئلہ یہ کہ آدمی اپنی زندگی میں جو چیز چاہے کسی کو دے، اپنی پوری جائیداد کسی کو دے، نہ اس کے بیٹے کو بولنے کا حق، نہ اس کی بیٹی کو بولنے کا حق، نہ اس کی بیوی کو بولنے کا حق، نہ اس کے والدین کو بولنے کا حق، جب تک کہ ایک آدمی زندہ، اسے پورا پورا اختیار ہے اپنے مال کو جس طرح چاہے استعمال کرے، حلال اور جائز طریقے سے، کوئی اس کے اندر رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہہ جائے کہ یہ جتنا میرا مال ہے میرے مرنے کے بعد فلاں کو دے دے، یہ بات اس کی نہیں چلے گی۔ زندگی میں اپنے ہاتھ سے جو دے جاؤ ٹھیک، لیکن اگر موت کے بعد وصیت کر رہے تو وصیت صرف 1/3 میں چلتی ہے۔ اگر 30,000 کسی نے چھوڑے اور کہا یہ 3 لاکھ کا فلیٹ چھوڑا اور کہا کہ میرے مرنے کے بعد فلاں مدرسے میں دے دیا، 3 لاکھ میں سے 1 لاکھ میں تو وصیت چل جائے، باقی 2 لاکھ میں نہیں چلے۔ زندگی میں آدمی اپنے پورے مال کا مالک، مرنے کے بعد صرف 1/3 کا مالک ہوگا، باقی 2/3 شریعت کے بتائے ہوئے طریقے سے اس کے وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ یہ فقہ کا مسئلہ ہے، اس کی وضاحتیں بھی ہیں جو بعد میں آئیں گی۔ لیکن اس یہودی نے جو مسلمان ہو گیا، یہودی تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، تمام علماء مورخین اس کو اسی طرح لکھتے ہیں، اس یہودی نے زندہ رہا جو میرا دل چاہے گا میں اپنے مال کو خرچ کروں، مر گیا تو یہ سارا پیغمبر کو دے دینا، اس کے بھی تو بیٹے ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کے والدین۔ پیغمبر کو جب معاذ اللہ ہم لوگ اعتراض اسی طرح کرتے ہیں، جب یہ معلوم کہ مرنے کے بعد ایک آدمی صرف 1/3 کی وصیت کر سکتا تو 7 باپ میں سے زیادہ 2 یا 2.25 باپ پیغمبر رکھ سکتے، باقی تو واپس کرنا پیغمبر نے کیوں رکھی؟ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے تاریخ کے ساتھ پوری فقہ بھی آنی چاہیے۔ اب دیکھیے اصول اسلام کا، ہمارے یہاں مسائل میں ایک مسئلہ ہے موانع الارث، وہ کیا کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کوئی آدمی اپنے مرحوم رشتہ دار کا ارث یعنی میراث نہیں لے سکتا۔ موانع الارث، میراث میں رکاوٹ کیا چیزیں بنتی ہیں؟ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے باپ کی میراث بیٹے کو نہیں ملے گی، بیٹے کی میراث باپ کو نہیں ملے گی، شوہر کا حصہ بیوی کے پاس نہیں جائے گا، بیوی کی جائیداد سے شوہر کو کچھ نہیں ملے گا، والدین اولاد، شوہر بیوی بھائی بہن یہ ساری رشتہ داریاں کٹ جاتی ہیں۔ 3 چیزیں ایسی جو مرنے والے کے مال کی تقسیم میں رکاوٹ بن جاتی ہے، الکفر والقتل والرق، یہ جملہ ہے تمام علماء کی کتاب۔ نمبر 1 کفر، نمبر 2 قتل، نمبر 3 غلام۔ بس یہ 3 چیزیں، یعنی اگر مرنے والا مسلمان اور اس کے وارث کافر، تو کافر کبھی بھی مسلمان کی جائیداد نہیں لے سکتا، ممکن ہی نہیں۔ باپ مسلمان ہو گیا، سگا بیٹا کافر، لیکن ہے سگا بیٹا، باپ کی جتنی بھی جائیداد ہے اس میں سے 1 بائی کافر بیٹے کو نہیں ملے گی۔ یا الٹا مسئلہ کہ بیٹے نے اسلام قبول کر لیا، باپ اب تک کافر، بیٹا لاکھوں کیا کروڑوں کیا اربوں چھوڑ کے دنیا سے جائے اور باپ صرف 1 بائی اس میں سے مانگنا چاہے، نہیں مل سکتی۔ اس لیے کہ اصول یہ کہ مسلمان کی میراث کبھی کافر کو منتقل نہیں ہوگی۔ ہاں اس کا الٹا مسئلہ چل جائے، ایک بیٹا مسلمان ہو گیا، اس کا باپ کافر تھا، کافر باپ کا انتقال ہو گیا، مسلمان بیٹا کافر باپ کا سارا جتنی بھی جائیداد اس کو مل رہی ہے لے سکتا، لیکن کافر کو کبھی مسلمان کا پیسہ نہیں ملے گا میراث کے راستے، اور باقی خرید و فروخت تحفہ وغیرہ وہ دوسری چیز، لیکن میراث کے ذریعے سے کفر رکاوٹ بن جاتا ہے۔ مقریب مسلمان ہو گئے، پوری جتنی بھی اس کی فیملی یا خاندان ہے سب کافر، چنانچہ اب یہاں وہ 1/3 2/3 کوئی مسئلہ نہیں، حق ہی نہیں ہے کسی بھی وارث کو لینے کا۔ اچھا پھر یہ جائیداد کہاں جائے گی؟ اگر ایک آدمی مسلمان ہے اس کے وارث کافر، تو آپ دیکھیے اس میں بھی 2 مسئلے، اگر کچھ وارث کافر ہیں کچھ مسلمان ہو گئے، 4 بیٹے تھے، 3 کافر تھے، 1 مسلمان ہو گئے، جو 1 مسلمان ہے وہ سب کچھ دے لیں، جو 3 کافر ہیں ان کو نہیں ملے، لیکن اگر سب کے سب کافر ہوں
تو ایسی جائیداد پھر چلی جاتی ہے حاکم شرع کے پاس، یعنی مجتہد کے پاس آج کل غیبت ہے، لیکن اصلی حاکم شریعت تو رسول یا امام. تو مقرر اگر وصیت نہ بھی کرتا تب بھی اسلامی فقہ سے، کیونکہ اس کے سارے وارث کافر ہیں، یہ سارا مال جاتا پیغمبر کے پاس، اس لیے پیغمبر نے تلے. اب پیغمبر کی مرضی جس طرح چاہے خرچ کرے، اپنے لیے بھی رکھ سکتے تھے، مسلمانوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے. دوسری چیز ہے قتل. اگر کوئی کسی کو قتل کر دے رشتے داروں میں، خدا نہ خواستہ معاذ اللہ، تو قاتل کو کبھی بھی حصہ نہیں مل سکتا جائیداد میں، اس کی جائیداد میں جس کو اس نے قتل کیا. ہاں دوسرے کی جائیداد میں مل جائے. ایک آدمی نے فرض کیجئے کہ اپنے بھائی کو قتل کیا، میں مثال دے رہا ہوں، اور یہ خبر سن کے صدمے سے ان کے باپ کا انتقال ہو گیا، تو اب باپ کی جائیداد میں سے قاتل بیٹے کو حصہ ملے، اس لیے کہ اس بیٹے نے اپنے باپ کو قتل نہیں کیا. اسے کیسی شہادتیں واقع ہوتی. ایک عورت اطلاع ملی، قبیلہ بنو نجار کی عورت اطلاع ملی، پیغمبر شہید ہو گئے. بس اتنا سننا، بے اختیار گھر کا دروازہ کھول کے دوڑتی ہوئی میدان احد کی جانب چلی. 3 میل کا فاصلہ ہے مدینہ شہر اور میدان احد. دوڑتی بھی جا رہی، راستے میں دیکھا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں احد کے میدان، شام ہو رہی ہے، کچھ لوگ واپس آ رہے ہیں. جیسے ہی ان کی نگاہ اس پر پڑی، بے اختیار ہو گئی اور اس کا نام لے کے کہا میرے لیے ایک انتہائی افسوسناک خبر. گھبرا دو، پریشان ہو گئے، چہرے کا رنگ اڑ گئے. گھبرا کے کہا خدا کے واسطے بتاؤ کیا خبر. کہا کہ تیرا شوہر میدان احد میں مارا گیا. اتنا سننا، اب آنے والے بھی سمجھ رہے ہیں ایک بیوہ ایک بیوی کے لیے اس سے دردناک خبر کیا ہوگی. اس نے بے اختیار تڑپ کے کہا کہ یہ نہیں، مجھے اتنا بتاؤ کہ میرے آقا اور سردار پیغمبر اسلام پہ کیا گزری. انہوں نے کہا کہ اس کی تو کوئی ہمارے پاس اطلاع نہیں. کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میرا شوہر جنت میں پہنچ گیا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں، مجھے خیال صرف اپنے آقا اور سردار کا ہے. پھر دوڑنے لگے، دوڑتی چلی جا رہی. مزید 1 میل کے فاصلے پر بہت کے میدان سے آنے والے اور گروہ ملے. اس عورت کو دیکھا بولے گروہ، کہا ہمارے پاس تمہارے لیے کرنا خبر. پھر گھبرا، پریشان ہو، گھبرا کے کہا بتاؤ تو صحیح کیا خبر. کہا تمہارا سگا بھائی، جوان بھائی میدان احد میں شہید ہو گیا. بے اختیار کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن یہ بتاؤ کہ میرے آقا سردار پیغمبر اسلام سے کیا گزری. انہوں نے کہا اس کی اطلاع تو ہمارے پاس بھی نہیں. دوڑتی بھی چلی کہ میرا بھائی شہید ہوا تو یہ کون سا غم، وہ جنت میں ہوگا، میں تو پیغمبر کی خیریت پوچھنا چاہتی ہوں. دوڑتی چلی جا رہی، بہت کے قریب پہنچ چکی. پھر ایک گروہ واپس آتا ہوا ملا. جیسے ہی اس عورت کو دیکھا وہ لوگ بھی رک گئے. کہا ہمارے پاس تمہارے لیے ایک دردناک خبر. گھبرا کے پوچھا کون سی خبر، کیا ایسی دردناک خبر. کہا تمہارا جوان بیٹا، جوان اور اکلوتا بیٹا، بوڑھی ماں ہے، جوان بیٹا، تمہارا جوان اور اکلوتا بیٹا میدان احد میں شہید ہو گیا. سنا، ماں کے چہرے پہ پریشانی کے آثار طاری نہیں. گھبرا کے صرف اتنا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے آقا سردار پیغمبر اسلام پہ کیا گزری یہ تو بتاؤ. انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی تو کوئی اطلاع نہیں. کہا میرا بیٹا راہ خدا میں شہید ہوا، جنت میں اس وقت اللہ کی نعمتیں حاصل کر رہا ہوگا، میں تو اپنے آقا اور سردار کے بارے میں پریشان. الگ کے دوڑتی بھی چلی تو سامنے میدان احد لوگوں کے ہجوم پہ اسے پیغمبر اسلام نظر آ گئے. بس پیغمبر کے چہرے پہ نگاہ پڑی، بے اختیار وہیں شکر کے سجدے میں گر پڑی اور ایک مرتبہ تڑپتی بھی آگے بڑھی. کہ اے لوگوں مجھے راستہ دو، میں اچھی طرح سے اپنے سید اور سردار کو دیکھ لوں. پیغمبر کے قریب پہنچی اور کہا اللہ کے رسول کل مصیبت بعد کل جلل. اللہ کے رسول آپ کی زیارت کے بعد اب ساری مصیبتیں ہیچ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بے وقت ہے. شوہر کی شہادت، بھائی کی شہادت، جوان بیٹے کی شہادت، کوئی حیثیت نہیں ہے. میں نے آپ کی زیارت کر دی، بس آپ کی زیارت کی ہے، یہ سارے غم میں بھول گئی، یہ ساری پریشانیاں میرے دل سے نکل گئی، مجھے سکون و اطمینان حاصل ہو گیا. یہ خواتین جنہوں نے میدان احد کے مجاہدین کو اس طرح سہارا دیا اور سپورٹ کیا تو وہ اطمینان کے ساتھ جا رہے ہیں اور اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. اور ایسے ایک نہیں کئی واقعات، یعنی 2 عورتیں تو ایسی ہیں جن کے ساتھ تقریباً ایسا ہی واقعہ پیش آیا. ان کا شوہر بھی میدان میں مرا، بیٹا بھی میدان میں مرا، بھائی بھی میدان میں مرا، اور اسی اطمینان کے ساتھ، اسی کیفیت کے ساتھ اور اسی سکون کے ساتھ وہ پہنچتی ہیں پیغمبر کی زیارت کر کے، انہیں سکون و اطمینان حاصل ہو جاتا. اور بس یہیں پہ ہمارے سامنے مصائب کی منزل پہ فرق نظر آتا ہے کہ احد کی ماں کو یہ اطمینان ہے کہ ہم نے بیٹے قربان کر دیے مگر پیغمبر کو شہادت سے بچ گئے، پیغمبر محفوظ ہیں. احد کی بیواؤں کو یہ اطمینان ہے ہمارے سہاگ اجڑ گئے مگر ہمارا سید و سردار تو ابھی زندہ ہے. احد کی بہنوں کو یہ اطمینان ہے کہ ہمارے بھائی مارے گئے مگر اللہ کا رسول تو زندہ ہے. اور ایک وہ کربلا کی بہنیں تھی، ایک وہ کربلا کی بیوائیں تھی اور ایک وہ کربلا کی مائیں تھی.
وہ عہد کی ان خواتین سے زیادہ قربانی دینے کے لیے تیار و آمادہ ہیں، وہ عہد کی ان ماؤں سے زیادہ اپنی اولادوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ عہد کی ان بہنوں سے زیادہ اپنے بھائیوں کو قربان کرنے کو تیار ہیں، وہ عہد کی ان بیواؤں سے زیادہ اپنے سہاگ راہ خدا میں لٹانے کو تیار ہیں، مگر بس یہی ایک فرق ہے کہ عہد کی ان خواتین نے قربانی دی اور رسول بچ گئے، سید و سردار محفوظ رہا، چہرے کی زیارت کا موقع مل گیا، لیکن ہائے وہ کربلا کی خواتین، انہیں یہی غم ہے، انہیں یہی دکھ ہے، ہم نے بیٹے قربان کر دیا آقا نہ بچ سکا، ہم نے بھائی قربان کر دیا آقا نہ بچ سکا، ہم نے اپنے سہاگ لٹا دیے لیکن ہمارا آقا نہ بچ سکا۔ جب آخری رخصت کے لیے میرا مولا سین خیمہ میں آیا اور ایک ایک بیوی کو سلام کر رہا ہے تو ساری بیویوں کی آنکھوں میں اسی لیے تو آنسو ہے۔ لیلا کہتی ہوں گی اکبر بیٹا ماں نے تیری قربانی دے دی پھر بھی میرے آقا حسین کو مقتل میں جانا پڑ رہا ہے۔ ایک ایک بیوی کو یہی غم، ایک ایک بیوی کو یہی دکھ، اور خصوصیت کے ساتھ جب 11 محرم کو انہی سیدانیوں کا لٹا ہوا قافلہ کربلا کی اسی جلتی ریتی کے قریب سے گزرا، اپنے وارثوں کے لاشیں تو نظر آئے مگر ساتھ میں حسین کا لاشا بھی جلتی ریتی پہ نظر آیا۔ آج کیا گزر رہی ہوگی ان پر، اپنے وارثوں کا لاشا بھی دیکھتی ہوں گی، اپنے سید و سردار کا لاشا بھی یہ خواتین دیکھتی ہوں گی۔ آئے حسین نہ بچ سکے، اور میں کہتا ہوں یقیناً زینب کبریٰ کو تو سب سے زیادہ دکھ و ملال ہوگا۔ آئی ہوں گی حسین کے لاشے پر، لیکن اسی حالت میں آئی ہوں گی کہ دونوں ہاتھ میں سے گردن بندھے ہیں اور کوئی تعجب نہیں آواز دی ہوگی بھیا تیری بہن تیرے لاشے پہ حاضر تو ہے لیکن بھیا بڑی شرمندہ ہے، بڑی شرمندہ ہے۔ کل مدینے میں بھیا حسن کے جنازے پہ تیر برسے تھے تو زینب نے اپنے ہاتھوں سے حسن کی میت سے تیر نکالے تھے، آج کربلا میں میرے حسین کے لاشے میں تیر ہے۔ بھیا زینب بڑی شرمندہ ہے، تیری خدمت نہیں کر سکتی لیکن بھیا اپنی بہن کو معاف کر دینا۔ ارے وہ زینب کیسے تیر نکالے جس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے باندھے۔ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارا میدان کربلا کی خواتین کے اس جذبہ ایثار و قربانی کا واسطہ اور پیغمبر اسلام کے دور کی مقدرات کا واسطہ جنہیں احد میں ہر قربانی دی، ہم سب کو بھی اسلام اور آل محمد کی خاطر ہر قربانی دینے کا جذبہ عطا فرما۔